حقیقت منتظر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا۔ اللہ ہمیں بھی اقبال کے کانوں جیسے کان عطا کریں۔ کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو بندہ اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو ایسے نمازی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تو جو سجدے کر رہا ہے تو بندوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے۔ تو انہیں اقبال سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا۔
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں، نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، خلاق عالم ہم سب کا مسجد پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ شرف و عزت میں قبول اور منظور فرمائے، اور آج کے دن نازل ہونے والی برکات سے اللہ پاک ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب آب کوثر کے اندر لکھتے ہیں سعادت الدارین کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت، تاجدار ختم نبوت، والی کون و مکان، سید سروراں، حامی بے کساں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رسول اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، رسول محتشم، حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں جو بندہ ہے نا، اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، اور دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب گواہی بھی دے دی گئی تو اس چور کے ہاتھ کاٹوں۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار ہیں، چاہے تو ظاہری گواہی پر حکم شریعت نافذ کریں، چاہے باطنی ثبوتوں کے پیش نظر آپ حکم شریعت کو نافذ کریں، با اختیار ہے۔ تو ظاہری جب گواہوں نے گواہی دی تو آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، تو وہ شخص بولا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ اسی اونٹ کو بلا لیجئے، میرا ایمان ہے جب آپ پوچھیں گے تو اونٹ خود بولے گا، اگر آپ بھی بولیں تو اونٹ خود بولے گا کہ میرا مالک کون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو با اختیار ہیں، آپ علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ اونٹ کو بلاؤ، ورنہ سرکار کہہ سکتے تھے میں اونٹ سے کیسے پوچھوں، وہ تو حیوان ہے، لیکن محبوب علیہ السلام جانتے تھے جب حکم میرا آئے گا تو اونٹ بھی بولے گا۔ صحابی گئے، اس اونٹ کو لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ سے پوچھا، بتا تیرا مالک کون ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے، اونٹ بزبان فصیح بولا، یا رسول اللہ، میرا مالک تو یہی بندہ ہے جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چور ہے، یہ چور نہیں، میرا حقیقی مالک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک عدالت میں، عدالتیں تو ہوتی وہی تھی جہاں عدل ہوتا ہے، تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اس نے اونٹ لے لیا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے جب لوگ سارے چلے گئے تو پھر اس دیوانے سے پوچھا، تم عمل کون سا کرتے ہو کہ آج تیرے حق میں اونٹ نے گواہی دی؟ حیوان ہے
مشکل گھڑی آئی تو تیرے ہاتھ میں اونٹ نے گواہی دی، کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کی محبوب اور تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اسی عمل پر ثابت قدم رہنا، جس طرح آج تیری عزت کی حفاظت اللہ نے کی ہے، درود کی برکت سے قیامت کے دن بھی اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہاں تک سعادت الدارین کے حوالے سے ہے۔ نزہۃ المجالس میں امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ کچھ الفاظ زیادہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی درود پر ثابت قدم رہنا، پڑھتے رہنا، جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو تمہارا چہرہ اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے مزے کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حسد کے بارے میں کچھ اسلامی تعلیمات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے عاجز بندے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اس جہان میں رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے ہم سب نے کوچ کر جانا ہے۔ کوئی مانے اس بات کو یا نہ مانے، موت کو قبول کرے یا نہ کرے، امیر ہو یا غریب ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، کوئی بھی ہو، جاننا سب کو ہے۔ موت ہر ایک کے انتظار میں ہے۔ قبر روزانہ پکارتی ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ مرنا سب نے ہے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ کرے قبر بھی نصیب ہو جائے، زہے قسمت قبر بھی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں نصیب ہو جائے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ تو جب ہر ایک نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر حساب ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتی زندگی میں ہوگا، عیش کی زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا وہاں پائے گا۔ اور بدقسمتی کے جس کے اعمال نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو وہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تمہیں کیا پتا کہ وہ جہنم کی وادی کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، حاویہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ جس کا نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، اس کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے۔ اب پیارے اسلام بھائیو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر اللہ کے کرم سے نیکی کر بھی لیں تو پھر شیطان کھڑا ہے ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے۔ جہاں بھی کوئی خزانہ ہوتا ہے وہاں ڈاکو آتا ہے، دنیا کا مال ہو تو دنیا کا پیسے کا پجاری ڈاکو وہاں آ کر ڈاکہ مارے گا۔ شیطان ہمارے مال دولت کا لالچی نہیں ہے، شیطان ہمارے نیکیوں اور ایمان کا ڈاکو ہے۔ جس کا دامن ایمان سے بھرپور ہوگا، جس کا دامن نیکیوں سے بھرپور ہوگا، شیطان اس پر حملہ کرے گا کہ شیطان کا مطلوبہ خزانہ اس بندے کے پاس ہے، اس کی نیکیاں ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی ہر وقت انتظار میں رہے گا کہ کبھی مجھے موقع ملے کہ اس کی نیکیاں ضائع کراؤں۔ لیکن قربان جائیں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی ہمیں چور دروازہ بتا دیا ہے کہ شیطان کس دروازے سے تمہارے ایمان میں ڈاکہ مارنے کے لیے داخل ہو سکتا ہے۔ وہ فرمایا اللہ کی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، اور جس کے گناہ بھاری ہوں گے اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانیاں، کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں
کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں، ظاہری گناہ جس طرح شراب نوشی، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، بدکاری، عیاری وغیرہ۔ لیکن جو باطنی گناہ ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بھاری گناہ ہے جسے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ملحق بیماری ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ دوزخ کی وادی میں جائے گا۔ پہلے تو ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، اگر ہو جاتی ہیں شیطان حسد کے ذریعے نیکیوں کو آگ لگاتا ہے، نیکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ نیکی کر لی تو بس پاس ہو گئے۔ بھائی آپ نے نیکی کر لی، آپ کے پاس خزانہ آ گیا، اب ڈاکو سے خزانے کو بچانا بھی ہے، نیکی کے اس خزانے کو بچانا بھی ہے۔ شیطان ضائع کرے گا، وہ کیسے بچانا ہے؟ خود کو حسد سے بچانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حسد ہے کیا چیز۔ خلیفہ اعلی حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی، کسی کے پاس کوئی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھی، اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی نعمت، کوئی خوبی دیکھی تو جیلسی ہوئی کہ اس سے یہ نیکی ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک ہے کہ اللہ اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی اپنے کرم سے عطا کر دے، یہ رشک ہے، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، محمود ہے، اچھا عمل ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی، دعا کر دی اللہ اس کو بھی برکت دے، تو بے نیاز ہے مجھے بھی عطا کر دے، یہ اچھا عمل ہے۔ دوسرا ہے حسد، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، یہ خواہش ورنہ یہ تمنا کرنا کہ اس کی نیکی ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ جو نعمت ہے، یہ جو خوبی ہے یہ ختم ہو، مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ اس پر وعیدیں ہیں، یہ سخت خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، حسد اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، محبوب حاسدین کے شر سے پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس حاسد سے بھی پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، حضور کی امت سے بھی لوگ حسد کرتے تھے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضور سے حسد کرنے والوں کا پھر انجام بھی کیا ہوا، حسد بھی کیا۔ لیکن ہم نے غور کرنا ہے، یہ قرآن صرف محبوب علیہ السلام کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے بھی حاسد کی پناہ مانگنی ہے، اور پھر اگر ضمیر ہوا زندہ تو پھر ضمیر سے آواز تو آئے گی، جس حاسد سے میں پناہ مانگ رہا ہوں تو کسی کے لیے میں بھی تو حاسد نہ بنوں کہ وہ بھی تو مجھ سے پناہ مانگے گا۔ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے کنارہ کر جاتے ہیں، اس سے ملتے نہیں ہیں، اس کا سامنا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ وہ بدبخت ہے بندہ، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے روب والا ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں بڑی اتھارٹی والا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ اتھارٹی والے نہیں ہیں، اسلام کہتے ہیں آپ بدبختی والے ہیں کہ آپ کے شر سے لوگ بچنے کے لیے کنارہ کر رہے ہیں اور آپ خوش فہمی کے اندر ہیں، یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے حاسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد ایسی بیماری ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماری دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کی کون سی بیماری؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد، بغض اور کینہ، یہ ایسی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایمان کو مونڈتی ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ایمان کو مونڈتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ جڑ سے کاٹ دینا، ایمان کو جڑ سے ختم کرنے والی بیماری ہے حسد، جیلسی۔ خام خواہ کسی کا بغض اپنے سینے کے اندر پالنا، خام خواہ کسی کا حسد رکھنا، یہ اس قدر ہلاک ہے کہ وہ بندہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے خود کو ہلاک کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ پھر نیکیوں کو دیمک لگ چکا ہے۔ اب بندہ ایک مطلب کسی ٹرنک کے اندر، کسی چیز کے اندر پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتا رہے، سکے ڈالتا رہے، اور تمنا کرے کہ 1 سال بعد، 5 سال بعد میں وہاں سے نکالوں گا، اور اس ٹرنک کو ہو کوئی سوراخ، اس میں سے پیسے نکلتے رہے۔ 5 سال بعد جب وہ اپنا وہ بکسہ کھولے گا وہ تو خالی ہوگا، تو اس کی حالت کیسی ہوگی کہ 5 سال تک میں جمع کرتا رہا مگر وہ سوراخ میں نے بند کرنے میں سستی کی، یہ تو اب خالی ہے، تجوری تو میری خالی ہے۔ فرمایا حسد بھی اسی طرح کی بیماری ہے۔ آپ تو نیکیاں کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے اور صدقات و خیرات کرتے رہے، مگر حسد والا سوراخ بند نہیں کیا کہ کسی مومن کا حسد ہمارے دل میں ہے، اسے ختم نہیں کیا، تو فرمایا جب قیامت میں جائیں گے تو نیکیاں تو خالی ہوں گی، نیکیوں کو تو حسد کھا چکا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے جلنا اور حسد کرنا کس قدر انسان کو برباد کرتا ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ حسد سے تو وہی بچے گا نا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا، کبھی اکیلے بیٹھ کر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ بھی میرے دل کے اندر کسی کا بغض تو نہیں ہے، کسی کا کینہ تو نہیں ہے، کسی کا حسد تو نہیں ہے۔ کبھی بیٹھ کر سوچے خوف خدا میں، اور وہ جتنے لمحے آپ سوچ و بچار کریں گے، فرمایا ایک لمحہ وہاں کا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ ذرا برابر لمحہ بھر کے لیے آخرت کی فکر کرنا، خوف خدا کرنا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع او کما قال علیہ السلام۔ میرے محبوب کریم سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خوف خدا کے وجہ سے کبھی آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مولا میں نے فلاں بھی گناہ کیا ہے، فلاں بھی گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یلج النار، وہ جہنم میں کبھی نہ جائے گا۔ حتی یعود اللبن فی الفرع، سرکار نے مثال دے کر سمجھایا، جس طرح دودھ تھن سے نکل آتا ہے کوئی بندہ تھن میں واپس نہیں ڈال سکتا، اسی طرح جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے گا وہ کبھی جہنم میں نہ جائے گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر خوف خدا کی وجہ سے سوچے کہ میرے دل کے اندر کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو۔ خدا کی قسم حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس کا دل حسد سے پاک ہوتا ہے اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ شعب الایمان کی ایمان افروز حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہوئی ہے، سرکار کے صحابہ موجود ہیں، اچانک ایک شخص وہاں سے دکھائی دیا، اس کے بائیں ہاتھ کے اندر جوتے ہیں، تازہ وضو کر کے آ رہا ہے، وضو کے قطرات اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دور سے آتے ہوئے اپنے اس دیوانے کو دیکھا اور فرمایا میرے غلاموں یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو میرے اس غلام کو دیکھ لو۔ سامنے آ رہا تھا دیوانہ، سرکار جان گئے جنتی آ رہا ہے یا جہنمی آ رہا ہے، بندہ مٹ جائے نا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو یو غلام سے، بے خبر ہو جو غلام سے، وہ آقا کیا ہے۔ سرکار اپنے غلاموں کے انجام سے بھی واقف ہیں، سرکار نے بتا دیا یہ بندہ جنتی آ رہا ہے۔ وہ دن گزر گیا، پھر اگلا دن آیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اگلے دن بھی وہی بندہ آ رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو،
دیکھ لو یہ میرا غلام جنتی آ رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ دن بھی گزر گیا، پھر تیسرا دن آیا، پھر وہی بندہ واپس آنے لگا سرکار کی کچہری میں۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا کرم ہوتا تھا، نبی کی تید ہوتی تھی، سرکار کی کچہری انہیں میسر تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر، سرکار نے تیسرے دن بھی اس دیوانے کو آتا دیکھ کر فرمایا وہ انصاری صحابی آ رہا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ نبی سینو کھوٹے تے کرے دا پتہ ہے، نیڑے دا پتہ ہے تے پرے دا پتہ ہے، خدا نے سفرونو علم بخشا، زمانے دے ہر ذرے دا پتہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب تیسرے دن بھی فرمایا کہ یہ جنتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کا بیٹا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جاؤں اس کا دیکھوں عمل کون سا ہے، یہ کتنی عبادت کرتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے، ذرا اس سے پوچھوں، اس کا میں ذرا جائزہ لوں کون سے اعمال کرتا ہے کہ محبوب علیہ السلام 3 دن سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ اس کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے گھر میں پہنچے، جا کے عرض کرتے ہیں سونے آپ اگر آپ کی اجازت ہو کچھ دن میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ ان کے گھر کے اندر ٹھہرا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، مگر اس کا معمول یہ تھا فرض نمازیں پڑھتا ہے، رات بھر نفل نہیں پڑھتا، رات کو نفلی عبادات نہیں کرتا، بس عشاء پڑھ کے آتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہیں کوئی عمل نظر نہیں آ رہا، مگر حضور 3 دن تک فرماتے رہے جنتی ہے۔ جس کے جنتی ہونے پر مہر، جنت کے وارث فرما رہے ہیں، آخر کون سا عمل ہوگا خدا جانے کون سے اعمال کرتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس کا کوئی ظاہری عمل ایسا نہ دیکھ پائے۔ تیسرے دن عرض کی سرکار مجھے اجازت دیجئے میں واپس جاتا ہوں۔ میزبان نے پوچھا بتاؤ آئے کیسے تھے؟ کہا کہ آیا اس لیے تھا، آپ کو تو نہیں پتا، لیکن جب آپ کچہری میں آتے تھے 3 دن تک سرکار فرماتے رہے یہ جنتی صحابی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا تھا ابھی آپ کا عمل کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انصاری صحابی کہنے لگا، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، وہ انصاری کہنے لگا میں اور تو کوئی اعمال نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور ہے جب میں رات کو آ کر سوتا ہوں اپنے دل کو لوگوں کے حسد سے پاک کر دیتا ہوں، لوگوں کے بغض اور کینے سے پاک کر دیتا ہوں۔ اگر کسی پر بتاقاض بشریت غصہ بھی جائے رات کو سوتے ہوئے معاف کر کے سویا کرو، خدا جانے یہ زندگی کی آخری رات ہو پتہ نہیں ہے، اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کسی کو سخت جملے نہ بولو، ورنہ یاد رکھنا مر تو جانا ہے، پھر جب ہم نے دنیا سے جانا ہے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں نے ہمیں غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، کاندھوں پہ اٹھانا ہے، قبر میں دفن کرنا ہے۔ حضرت بابا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف ککاں دیاں کلیاں رین کلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے۔ ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے
گلا یاد سجن دیا رہ دیا نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اگر آپ نے کسی کو سخت جملہ بول دیا آپ مر جائیں گے مگر آپ کے جملے لوگوں کے دلوں پر لکھے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صحابہ مجھ سے مومن کی شان پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن سخت کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کا دل پہلے ہوتا ہے زبان بعد میں ہوتی ہے، وہ ہر بات کہنے سے پہلے دل کے اندر سوچتا ہے اس بات سے اگلے کا جگر تو نہیں پھٹ جائے گا، اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، ورنہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم اجد المھا، میرے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندے کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے تکلیف میں محمد مصطفیٰ کو ہوتی ہے۔ بتاؤ یار جس بندے کو کانٹا چبھ جائے اس کی تکلیف مکین گنبد خضرا محسوس فرمائے، اور آپ نے جس کے دل کے اندر زخم جاری کر دیا ہے کوئی سخت جملہ بول کر جس کا کلیجہ دکھایا ہوگا، جس کو تھپڑ مارا ہوگا، جس بندے کا جناب والا جس کو رلایا ہوگا اس کی تکلیف پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتے ہوں گے۔ ان باتوں کو غور کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچ جاؤ، حسد مصطفیٰ سے بھی ہوتا تھا۔ زمانہ نبی کے اندر سرکار سے بھی لوگ حسد کرنے والے تھے۔ ایک حدیث پاک جامع المعجزات کی مجھے یاد آ رہی ہے، سنا دوں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک کافر تھا جس کا نام تھا ولید کافر نے گھر میں ایک سونے کا بت بنا کر رکھا ہوا تھا، اس بت کی پوجا کرتا تھا، اور ایک دن اس کے بت سے آواز آنے لگی کہ محمد اللہ کا سچا رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بت سے آواز آنے لگی محمد اللہ کا سچا رسول نہیں ہے، اس سے دور ہو جاؤ، جو قریب ہوگا برباد ہوگا، معاذ اللہ۔ اس کے بت سے جب یہ آوازیں آئیں تو ولید تو خوش ہو گیا چونکہ کافر تھا، اس نے کہا یار مسلمان ہمیں تانا مارتے ہیں کہ جو گنگے ہیں بول ہی نہیں سکتے ہل بھی نہیں سکتے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو آج تو ہمارا بت بول رہا ہے اور بول بھی مصطفیٰ کے خلاف رہا ہے۔ اس نے سارے کافروں میں اعلان کر دیا کہ دیکھو بھی ہمارے گھر میں آج بت بول رہا ہے۔ کافروں تک جو خبر پہنچتی گئی تو وہ سارے جمع ہو گئے۔ اس نے جلسہ عام رکھ دیا، اس نے کہا کل کا دن ہوگا جلسہ عام ہوگا، سارے کافر جمع ہو جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں گے، مسلمانوں کے نبی کو بھی بلا لیں گے، وہ اپنے کانوں سے خود ہی سن لیں گے کہ ہمارے بت بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ جب اس نے بلایا سب کو، کافر جمع ہو گئے۔ اب حضور رحمت عالم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لوگ حسد کرنے والے تمہاری عزت خراب نہیں کر سکتے، بس تم اپنا دل پاک رکھنا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جلسے کے اندر گئے، کافروں کا مجمع تھا، کافر خوش ہیں کہ آج بت سے آوازیں آئیں گی، سرکار مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے بت بولتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو دشمنوں کا بھی دل رکھنے والے ہیں، آج کافروں کی دعوت پر جب ان کے گھر کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو منظر کیا تھا، اب بت سے آوازیں آنے لگی، بت سے یہ آوازیں آ رہی، لوگوں سن لو محمد اللہ کے برحق رسول ہیں۔ محمد اللہ کے برحق رسول ہیں۔ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا جنتی ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ حضور کی عظمت اور شان کے اندر اس بت سے آوازیں آنے لگیں، آج تو بت مصطفیٰ کی عظمت کے خطبے پڑھ رہا تھا، سارے کافر ولید کے سر ہو گئے، ظالمہ بلا کے بے عزت کرواتے ہو، تم نے تو کہا تھا حضور کے خلاف بولتا ہے، آج تو حضور کی عظمت اور مدحت کے خطبے پڑھ رہا ہے، سارا زمانہ مل کر بھی مصطفیٰ کی توہین کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی عظمتیں اللہ نے بلند فرمائی ہیں
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ کا ذکر ہم نے بلند فرمایا ہے۔ بس اس مجمع کے اندر کئی کافر مسلمان ہو گئے اور کئی ولید سے لڑنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام اس مجمع سے باہر آئے نا، سرکار نے قدم باہر رکھا، سامنے نظر آیا ایک گھوڑے سوار، غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، سرکار نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھ کر دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر سفید پوشاک، سفید لباس میں ملبوس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو آ کر سلام کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دور صحابہ میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرتا میرے محبوب نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا من انت کون ہو؟ اس نے کہا محبوب میں وادی جنات کا جن ہوں، میں کہیں دور گیا ہوا تھا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آج مکے کے اندر ولید کے گھر میں ایک بت ہے، اس بت کے اندر ایک کافر جن گھسا ہوا ہے جو مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اندر جناب والا غلط گوئی کر رہا ہے۔ اے میرے محبوبہ مجھے گھر والوں نے بتایا، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی توہین ہو، میں چین سے نہ بیٹھا۔ کملی والے میں سفر سے آیا، تھکا ہارا بھی تھا مگر آرام نہ کیا، میں نے تلوار اٹھائی۔ گویا جن کا بھی نظریہ تھا ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے میں مل رہی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہمارے سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے گھر والوں نے بتایا ولید کافر کے گھر میں بت کے اندر کافر جن گھسا ہوا ہے جو آپ کی توہین کر رہا ہے۔ میں نے تلوار اٹھائی اور من سب نبیا فقتلہ پر عمل کیا۔ کملی والے تلوار اٹھا کر ولید کافر کے گھر میں پہنچا، بت کے اندر گھس کر کافر جن سے جنگ فرمائی۔ آپ کی محبت کے بل بوتے پر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، اس کافر کو جہنم پہنچایا، بت کے اندر خود گھس گیا۔ جب ادھر سارے کافر جمع ہوئے اور آپ کا رخ وضحا بھی نظر آیا تو آپ کی عظمت کے خطبے میں پڑھ رہا تھا۔
بت کے اندر میں گھس کر آپ کی شان بیان کر رہا تھا. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک, ہماری سانسیں رواں ہے جب تک, نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی, رگوں میں جب تک لہو ہے باقی. نبی نبی ہم صدا کریں گے, ہماری سانسیں رواں ہے جب تک. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اشاق فرماتے ہیں جو بندہ جس سے حسد کیا جائے, لوگ پلاننگ کریں جس کی شان گھٹانے کی, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگ کافر پلاننگ کرتے تھے. کسی کی عزت گھٹانے کی پلاننگ کرنا کافر کا طریقہ ہے, اور پھر اس مومن کی عزت کی حفاظت کرنا میرے رب کی سنت ہے. بس یہ موتی اس حدیث پاک سے آپ اپنے کلیجے میں لکھ لیں. آپ حسد کریں گے اس کی عزت کی حفاظت تو اللہ فرمائے گا, مگر آپ تو کافر کے طریقے پر چل پڑے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان, سیاستہ کی حدیث مبارکہ, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب, کعبے کو دیکھنا ثواب, قرآن کو دیکھنا ثواب, عالم دین کے چہرے کو دیکھنا ثواب. قربان جائے حضور کے دین پر, ہمارے اسلام پر, کہ اسلام نے عام مومنین کو بھی محروم نہیں رکھا ہے. آپ کہیں گے عالم کے چہرے کو دیکھنا ثواب, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب, عام مومن کے بارے میں کیا؟ سنیے حدیث مبارکہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کے چہرے کو دیکھے اور دیکھے اس حال میں رحمت کی محبت کی نظر سے دیکھے, اور دل کے اندر اس کا بغض نہ ہو, دل میں اس کا بغض نہ ہو, محبت کی نظر سے جس طرح دیکھ رہا ہے دل میں بھی محبت ہو, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نظر اس مومن کے چہرے سے بعد میں ہٹے گی, اللہ اس کے پچھلے گناہ پہلے معاف فرما دے گا. معلوم ہوا سرکار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا امتی کا جس طرح ظاہر ہو باطن بھی ویسا ہی ہو. یہ نہیں ہے کہ ظاہراً تو بڑا پیار ہو, بڑی محبت ہو, بڑی چاہت کے دعوے ہوں, بڑا پروٹوکول ہو, اور اندر بغض ہو. یہ نہیں, فرمایا مومن ایسا ہوتا ہے جس طرح رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا, دل کے اندر بھی اسی طرح رحمت اور چاہت اور محبت ہو. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس کی نظر اس مومن کے چہرے سے بعد میں ہٹے گی, اللہ اس کے پچھلے گناہ پہلے معاف فرما دے گا. معلوم ہے مومن دو منہ والا نہیں ہوتا, بغض کینے والا مومن نہیں ہوتا. بس دو لفظی مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن سے ہم نے حسد نہیں کرنا اور بد عقیدہ سے ہم نے محبت نہیں کرنی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا اعمال کے اندر سب سے افضل عمل یہ ہے, سب سے افضل ترین عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہاں کسی سے جب بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں, کسی سے محبت رکھیں تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھیں. یہ اجازت دے دی اسلام نے کہ بغض رکھیں تو کب رکھیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. یعنی جس کا نظریہ, جس کا عقیدہ اسلام کے عقائد سے خلاف ہو, مخالف ہو, جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کا قائل ہو, جو حضور کے صحابہ کے نقص ڈھونڈتا ہو, جو نبی پاک کی اہل بیت کے نقص بیان کرتا ہو, امت کے اولیاء کے نقص بیان کرتا ہو, اس بد عقیدہ سے محبت نہیں کرنی, اس سے بغض رکھنا واجب. اس سے بغض رکھنا کیا ہے بولے سارے؟ کس سے؟ جو اللہ, رسول, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کی شانوں کا منکر ہو, ان میں سے اللہ کے پیاروں میں سے کسی کا مبغض ہو, اس سے بغض رکھنا واجب. اور جو ان سب کا ادب کرنے والا ہو, اگرچہ گناہ نہیں, نفرت گناہگار سے نہیں گناہ سے کر, گناہگار سے نہیں گناہ سے کر. اب وقت ہوتا میں اس پر بھی ایک دو حدیثیں سنا دیتا, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اگلے جمعے وقت کے ساتھ آئیے گا, ایمان کی شان میں بیان کروں گا انشاءاللہ, بڑا ضروری مضمون ہے یہ.